بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 73 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فمنہ الفاعل سے لے کر لکنہ مؤخر عنہ تک پڑھیں گے۔ الفاعل، مرفوعات کا سبق ہم نے شروع کیا ہے، تو مرفوعات میں سب سے پہلا نمبر فاعل کا آتا ہے۔ فمنہ ای من المرفوع، ہو ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ مرفوع میں سے یا مم مشتمل علی علم الفاعلیت، کہ یا جو چیز فاعلیت کی علامت پر مشتمل ان میں سے الفاعل فاعل ہیں۔ وانما قدمہ، اور فاعل کو مصنف نے مقدم کیا، لانہ اصل المرفوعات عند الجمہور، کیونکہ جمہور کے نزدیک اصل مرفوعات جو ہیں، مرفوعات میں جو اصل ہیں وہ فاعل ہی ہیں۔ لأنہ جزء الجملۃ الفعلیۃ التي ہی اصل الجمل، کیونکہ فاعل جو ہیں یہ اس جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے جو جملوں میں اصل ہیں۔ وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَأِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا عامل جو ہیں وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یعنی فاعل کا عامل مبتدا کے عامل کے مقابلے میں۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ اصل المرفوعات المبتدا، کہ اصل مرفوعات جو ہے وہ مبتدا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لأنہ باقٍ، کیونکہ یہ باقی رہتا ہے علی ما هو الاصل فی المسند الیہ، کہ جو مسند الیہ میں اصل ہوتا ہے اس پر یہ باقی رہتا ہے، وہو التقدیم، اور وہ مقدم ہونا ہے، بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے۔ دوسری وجہ یہ ہے وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُكْمِ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍ، کیونکہ ہر جامد کا حکم اور مشتق کا حکم اس پر لگایا جا سکتا ہے۔ فَكَانَ أَقْوَى، پس یہ مضبوط ہوا، بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے۔ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمُشْتَقِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِ، کیونکہ فاعل پر حکم نہیں لگایا جا سکتا مگر مشتق کے ساتھ۔ وَهُوَ أَيْ الْفَاعِلُ، ہوا ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ فاعل جو ہیں وہ فاعل مراد ہیں۔ ما یعنی ای اسم حقیقتاً او حکمن، کہ اسم ہو چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ لیدخل فیہ مثل قولہم، تاکہ شامل ہو جائیں فاعل کی تعریف میں یہ قول بھی، اعجبنی ان ضربت زیدن، تو یہ حکمن فاعل ہیں۔ تو ان ضربت زیدن یہ مکمل ضربت زیدن جملہ ہے، یہ بطویل مصدر ہو کر اعجبنی کا فاعل ہو جائے گا۔ اسند الیہ، کہ جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو، الفعل فعل کا اسناد کیا گیا ہو، بالاصالت اصلاً فعل کی اسناد ہو، لا بالتبعیت طبعی طور پر نہ ہو۔ لیخرج عن الحد توابع الفاعل، تاکہ نکل جائیں فاعل کی تعریف سے توابع کا فاعل۔ وَكَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ، اور اسی طرح مراد ہے تمام مرفوعات کی تعریف میں، اور جتنے منصوبات ہیں ان کی تعریف میں، اور جتنے مجرورات ہیں ان کی تعریف میں، یہی مقصود ہیں۔ غیر التوابع، توابع کے علاوہ، توابع مراد یہاں پر نہیں ہے، بقرینۃ ذکر التوابع بعدہا، کیونکہ توابع کا ذکر اس قرینے کے ساتھ، کیونکہ توابع کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ او شبہہ، کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف فعل کی اسناد ہو یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو، ای ما یشبہہ فی العمل، یعنی عمل میں فعل کے مشابہ ہو۔ وانما قال ذلک، اور اس کی وجہ بتا رہے کہ یہ کیوں کہا، تو یہ اس لیے کہا لیتناول فاعل اسم الفاعل، تاکہ فاعل کی تعریف شامل ہو جائیں اسم فاعل کی فاعل کو، والصفت المشبہات، اور صفت مشبہ کے فاعل کو، والمصدر مصدر کے فاعل کو، واسم الفعل اسم فعل کے فاعل کو، وافعل التفضیل، اور اسم تفضیل کے فاعل کو، وظرف اور ظرف کے فاعل کو، یہ فاعل کی تعریف جو ہیں شامل ہو جائیں۔ وقدم ای الفعل او شبہ علیہ، فاعل کی تعریف ہم نے کی ہے کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل کو مقدم کیا گیا ہو علیہ اس فعل پر، ای علی ذالک الاسم، اس اسم پر، واحترز بہ،
اور اس کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا ہے النحو زیدن، زیدن کی مثال سے، فی زید ضربہ، جو کہ زید ضربہ میں ہے، لأنه مما اسند الیہ الفعل، کیونکہ زید ضربہ میں جو زید ہیں یہ اس قبیل میں سے ہیں جس کی طرف فعل کی اسناد ہیں، لأن الاسناد الی ضمیر شیء اسناد الیہ فی الحقیقت، کیونکہ کسی چیز کے ضمیر کی طرف کا اسناد کا ہونا اسناد الیہ فی الحقیقت، یہ حقیقت میں اس چیز کی طرف اسناد ہوتی ہے، لیکن یہ شرط نہیں پائی جا رہی، لیکنہ مؤخر عنہ، لیکن مؤخر ہیں اس سے، تو زید جو ہے مقدم ہے اور ضربہ جو ہے وہ مؤخر ہیں، اور ابھی ہم نے کہا کہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو۔ فمنہ ای من المرفوع او مما اشتمل علی علم الفاعلیت، اس عبارت سے من فمنہ میں جو ہو ضمیر ہیں اس کا مرجع بتا رہے ہیں کہ اس مرجع میں دو احتمالات ہیں، المرفوع کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں یہ ضمیر، اور مشتمل علی علم الفاعلیت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں، تو بعض کے نزدیک المرفوع زیادہ مناسب ہے کہ المرفوع کو مرجع بنا دیا جائے، تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں دونوں ضمیروں کا مرجع متعین ہو جائے گا، یعنی جس طرح پہلے ہوا ضمیر کا مرجع المرفوع تھا تو یہاں بھی ضمیر مجرور کا مرجع جو ہے المرفوع ہونا چاہیے، اور بعض کے نزدیک یہاں پر جو فمنہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے مشتمل علی علم الفاعلیت ہے، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مشتمل علی علم الفاعلیت یہ صراحتاً یہ مرجع مذکور ہے، اور المرفوع جو ہیں یہ تو المرفوعات کے ضمن میں موجود ہیں، تو لہٰذا جو صریح مرجع ہو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے ضمناً مرجع کے مقابلے میں۔ فمنہ ای من المرفوع او مما اشتمل علی علم الفاعلیت، مرفوع میں سے یا وہ چیز جو مشتمل ہو فاعلیت کی علامت پر، ان میں سے الفاعل وہ فاعل ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ، اس عبارت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی کہ علامہ ابن حاجب نے جمہور کے قول کو پسند کیا اور فاعل کو تمام مرفوعات پر مقدم کیا، اور سبوے کہتے ہیں کہ مبتدا جو ہیں اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا، تو جمہور کے نزدیک جو ہیں فاعل جو ہیں یہ اصل المرفوعات ہیں، مرفوعات میں جو اصل ہے وہ فاعل ہی ہے، تو جمہور جو ہیں دو دلیل پیش کرتے ہیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ اس جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے جو جملوں میں اصل ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کا عامل جو ہے وہ قوی ہوتا ہے مبتدا کے عامل کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا عامل جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے فاعل کا عامل، اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، اور لفظی عامل جو ہے وہ قوی ہوتا ہے مانوی عامل کے مقابلے میں۔ اور سیب کہتے ہیں کہ اصل مرفوعات میں اصل جو مبتدا ہیں، تو وہ بھی دو دلیل پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کہ مسند الیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، تو فاعل بھی اگرچہ مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا بھی مسند الیہ، لیکن فاعل جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے اور مبتدا جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے، تو یہ اپنی اصل پر قائم ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مبتدا پر ہر حکم جامد، یعنی جامد کا حکم اور مشتق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، بخلاف فاعل کے، فاعل پر صرف مشتق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، جامد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، تو معلوم ہوا کہ مبتدا اصل ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک جو ہے وہ فاعل ہی اصل ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ، مصنف نے مقدم کیا ہے فاعل کو کیونکہ جمہور کے نزدیک اصل المرفوعات ہیں فاعل، لِأَنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْجُمَلِ، کیونکہ یہ اس فعلیہ کا جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے جو کہ اصل الجمل ہے، یعنی جملوں کا جو جملوں میں اصل جملہ ہے، جملہ وہ جملہ فعلیہ ہے، وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَإِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ فاعل کا جو عامل ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے مبتدا کے عامل کے مقابلے میں، کیونکہ فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے اور مبتدا کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ وقیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے، قیلا کلمہ تمریز ہے،
یعنی یہ کمزور قول ہے اور یہ سیبوے کا قول ہے۔ سیبوے فرماتے ہیں اصل المرفوعات المبتدا، کہ اصل المرفوعات مبتدا ہیں۔ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، لأنه باق على ما هو الاصل في المسند الیہ، کیونکہ مسند الیہ میں جو اصل ہیں وہ تقدیم، وہ تقدیم ہے، تو مبتدا اس پر قائم ہے، تو مبتدا بھی مقدم ہوتا ہے، بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے، کیونکہ فاعل جو ہے فعل سے مؤخر ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُكْمِ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍ، کیونکہ اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے ہر جامد کا حکم اور مشتق کا حکم۔ فَكَانَ أَقْوَى، تو یہ مضبوط ہوا، بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے، کیونکہ فاعل جو ہیں فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِ، کیونکہ فاعل پر صرف مشتق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، مشتق کے علاوہ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ وَهُوَ أي الفاعل، ہوا ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ فاعل ہے۔ فاعل، الفاعل ما أي اسم حقیقتاً او حکماً، فاعل اس اسم کو کہتے ہیں چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ حقیقتاً کی مثال تو یہ ہو جائے گی جاءنی زیدن، تو یہاں پر زید جو ہے حقیقتاً اسم ہے، فاعل ہے۔ او حکماً، حکماً اس لیے کہا تاکہ اعجبنی ان ضربت زیدن میں جو ان ضربت زیدن ہے یہ بھی فاعل کی تعریف میں شامل ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ضربت زیدن جو ہے یہ اصل میں تو جملہ ہے، تو یہ بتاویل مصدر ہو کر اعجبنی کا فاعل ہو جائے گا، تو یہ اگرچہ حقیقتاً فاعل تو نہیں ہے لیکن حکماً فاعل ہے، تو لہٰذا اس کو بھی فاعل کی تعریف میں شامل کرنے کے لیے یہ حکماً کا لفظ کہہ دیا۔ لیدخل فیہ مثل قولہم، تاکہ شامل ہو جائیں، داخل ہو جائیں اس میں یہ قول بھی اعجبنی ان ضربت زیدن، ان ضربت زیدن یہ بھی فاعل کی تعریف میں شامل ہو جائیں۔ اسند الیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس اسم کو کہتے ہیں فاعل کہ اس کی طرف فعل کی اسناد ہو، اسند الیہ الفعل، کہ فعل کی اسناد ہو، تو فعل کی اسناد جو ہے اصالتاً ہونا چاہیے، اصلا نہ کہ تبعاً۔ جس طرح کہ جاءنی زید و عمر، تو جاءنی زید و عمر میں جاء فعل کی اسناد زید کی طرف تو اصلاً ہے اور عمر کی طرف تبعاً ہے، تو لہٰذا عمر پر فاعل کی تعریف یہاں پر صادق نہیں آئے گی جو فاعل کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ الفعل بالاصالۃ لا بطبیعۃ، کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی اسناد ہو لیکن اصلاً ہو نہ کہ تبعاً۔ لیخرج عن الحد توابع الفاعل، تاکہ نکل جائیں فاعل کی تعریف سے توابع کا فاعل۔ وَكَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ، اور یہی بات مقصود ہیں تمام مقصوبات، منصوبات، تمام مجرورات، تمام مرفوعات میں، غیر التوابع، توابع کے توابع مقصود نہیں ہے، توابع کا فاعل مقصود یہاں پر نہیں ہے، بقرینۃ ذکر التوابع بعدها، کیونکہ توابع کا ذکر جو ہے بعد میں آ رہا ہے اس قرینے کی وجہ سے، توابع کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ او شبہ ہو، تو فاعل کی تعریف یہ ہوئی کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی اسناد ہو یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ ایک مثال ہے زید قائم ابوہ، تو زید مبتدا ہے، قائم جو ہے اس کی اسناد ہیں ابوہ کی طرف، لیکن یہ فعل نہیں ہے قائم، تو اس کو بھی فاعل کی تعریف میں شامل کرنے کے لیے یہ شبہ ہو کہا، تاکہ زید قائم ابوہ میں جو ابوہ ہے اس پر بھی فاعل کی تعریف صادق آ جائیں۔ تو شبہ بالفعل جو ہیں یہ چیزیں ہیں، اس میں فاعل ہیں، صفت مشبہ ہے، مصدر اس میں فعل، اس میں تفضیل اور ظرف۔ ای ما یشبہ فی العمل، یعنی مشابہت جو مراد یہاں پر وہ عمل میں مراد ہیں، کہ فعل کے مشابہ ہو، فعل کے ساتھ مشابہت ہو، لیکن عمل میں کسی اور چیز میں مشابہت یہاں پر مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، اور یہ اس لیے کہا لِيَتَنَاوَلَ فَاعِلَ اسم الفاعل، تاکہ اس میں فاعل کے فاعل کو فاعل کی تعریف شامل ہو جائیں، وصفت المشبہات، اور مشبہ صفت مشبہ کے فاعل کو شامل ہو جائیں، والمصدر مصدر کے فاعل کو شامل ہو جائیں، واسم الفعل اس میں فعل کے فاعل کو شامل ہو جائیں، وافعل تفضیل اس میں تفضیل کے فاعل کو شامل ہو جائیں، وظرف اور ظرف کے فاعل کو فاعل کی تعریف شامل ہو جائیں۔ وقدم ای الفعل او شبہ علیہ، فاعل کی تعریف یہاں تک کو یہ ہو گئی کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو۔ اب دوسری شرط بتا رہے ہیں کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو۔ یہ اس بات سے احتراز مقصود ہے، زید ضرب میں جو زید ہے اس سے احتراز مقصود ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ زید ضربہ میں جو ضربہ ہیں اس کی اسناد ہیں ہوا ضمیر کی طرف، تو ہوا ضمیر کا مرجع زید ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ضمیر کی طرف اسناد جو ہوتی ہیں وہ حقیقتاً اس چیز کی طرف اضافت ہوتی ہیں، اسناد ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں پر جو زید ضربہ میں ضربہ کی اسناد ہیں وہ زید کی طرف ہیں، اسناد تو یہاں پر پایا گیا ہے یہ اس قبیل میں سے ہے جس کی طرف فعل کی اسناد ہو، لیکن یہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو، تو یہاں پر اسم مقدم ہے، فعل جو ہے مؤخر ہیں، تو لہٰذا اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے زید ضربہ میں جو زید ہیں یہ فاعل کی تعریف میں شامل نہیں ہیں۔ وقدم ای الفعل او شبہہ، کہ مقدم کیا گیا وہ فعل یا شبہ بالفعل علیہ اس اسم پر، ای علی ذلک الاسم اس اسم پر، واحترز به عن نحو زید، احتراز کیا مصنف نے اس کے ساتھ اس مثال سے زید ضربہ میں جو زید ہیں، لأنہ مما اسند الیہ الفعل، کیونکہ یہ اس قبیل میں سے ہیں جس میں فعل کی اسناد ہو اس اسم کی طرف، لأن الاسناد الی ضمیر شیء، کیونکہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کا ہونا اسناد الیہ فی الحقیقت، یہ حقیقت میں اس چیز کی طرف اسناد ہوتی ہیں، لیکنہ مؤخر عنہ، لیکن اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ فاعل کی تعریف میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ لیکنہ مؤخر عنہ، کیونکہ زید جو ہیں مقدم ہے اور فعل جو ہیں مؤخر ہیں اسم سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے فَمِنْهُ الفاعل سے لے کر لیکنہ مؤخر عنہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔